یہی آفریدی صاحب نے حکومت کے چھکے چھڑا دی کہ بھائی یہ شخص عورت دشمن، انتہا پسند، طالبان نواز شریف تو بھاگ گئے۔ نواز شریف کو تو بدترین شکست ہو گئی، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کے ووٹ سے آصف زرداری صاحب صدر بنے ہیں، بلوچستان میں ان کی حکومت میں شیئر ہے۔ وہ نسل اس بات پر یقین کر بیٹھی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف ملک سے فرار ہو گئے، قاضی فائز عیسیٰ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، ہمیشہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہی آفریدی صاحب نے حکومت کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جو اب آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور ایک نسل ہے جو افیم پی کر سونے والی نسل ہوتی ہے، یا ہر بات میں سر دھننے والی جو نسل ہوتی ہے، وہ نسل اس بات پر یقین کر بیٹھی ہوئی ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ نواز شریف تو بھاگ گئے، نواز شریف کو تو بدترین شکست ہو گئی، پاکستان چھوڑ گئے، قاضی فائز عیسیٰ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور یہی آفریدی صاحب تو عمران خان صاحب کو واپس لا کر بٹھائیں گے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو عمران خان صاحب کو واپس لا کر بٹھائیں گے۔ اب یہ جو جھوٹ ہے، میں ایک جھوٹ کا آپ کے سامنے پردہ چاک کرتا ہوں۔ پہلے تو آ جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے پر۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستان کے فائنسٹ ترین چیف جسٹس اور دلیر بہادر، ماضی میں کسی چیف جسٹس نے اس طرح عامر کو سزا نہ دی ہو، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ جناب فوج تو ایک فیملی ہوتی ہے اور ہم کبھی بھی اپنے آرمی چیف کا احتساب نہیں ہونے دیں گے، لیکن قاضی فائز صاحب نے پرویز مشرف، جن کو جب عدالت نے گرفتار کرنے نہیں بلکہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا، تو راولپنڈی کے دل کے فوجی اسپتال میں ان کو رکھ دیا گیا تھا۔ فوج نے کہا ہم نہیں پیش کریں گے، پھر باہر بھیج دیا گیا، دھرنا کروایا گیا اس کو بچانے کے لیے اسلام آباد میں 126 دن کا، اور بارگیننگ کر کے ان کو باہر بھیجا گیا۔ چودھری نثار اس بارگیننگ میں جو ہے وہ ان کا کلیدی کردار تھا۔ اس پرویز مشرف کو انہوں نے سزا موت سنائی۔ تو فائنسٹ ترین جج، بڑے فیصلے ہم بار بار ذکر کر چکے ہوئے، وہ کل چلے گئے لندن، اور ان کی تصویریں آ گئیں، اور پھر میں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، مطلب طرح کی باتیں۔ اب پتہ نہیں تھا کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ، مجھے اتنا تو تھا کہ یار ایک شخص تیرا اپنا ماں سے مسلسل دن رات کام کر رہا ہو، ریلیکس ہونے بندہ جاتا ہے باہر، جا کر ذرا چھٹیاں منائے۔ مطلب اگر یہ جو باقی جج تھے، منیب اختر، منصور شاہ اور دوسرے، وہ یہ کہہ کر اپیلیں لینے سے انکار کر رہے تھے کہ جی ہم نے تو چھٹیاں منانے جانا ہے، تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چھٹی پر نہیں جا سکتے۔ لیکن کیونکہ یوٹیوبرز جو ہیں، میں معذرت کے ساتھ کبھی میں استعمال نہیں کرتا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب قاضی تو بھاگ گیا۔ پھر خبر آتی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ بھئی وہ چھٹیاں منانے گئے ہوں گے، سکون کریں گے، جا کر ذرا ریلیکس کریں گے، تو اپنے بچوں کو وقت دیں گے۔ تو انہوں نے عجیب و غریب کسی بھاگ گیا جی، پاکستان میں رہ نہیں سکتا تھا، یہ نہیں، عمران خان رہا ہوا ہے، نواز شریف بھی بھاگ گیا، یہ بھی بھاگ گیا، سن رہا تھا۔ اب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے کل رات گئے ایک خبر دی، اور وہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کو جہاں سے صدیوں پرانا 14ویں صدی کا ادارہ ہے مڈل ٹیمپل برطانیہ میں، جہاں سے قاضی فائز صاحب نے تعلیم حاصل کی قانون کی، ان کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب بھی وہیں سے گریجویٹ تھے۔ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا کسی کانفرنس میں خطاب کے لیے، تو قاضی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آ سکتا ہوں، تو آپ میری ریٹائرمنٹ کے دو تین دن کے بعد کا پلان رکھ لیں، میں آ جاتا ہوں۔ تو قاضی صاحب کا وہ شیڈیول بنا کہ جی قاضی صاحب وہاں جا کر 29 اکتوبر کو طے پائی ڈیٹ، اور قاضی صاحب نے وہاں پہنچنا تھا۔ تو 29 اکتوبر کو جو ایونٹ تھا، اس کے لیے قاضی صاحب نے 26 کو ہی نکلنا تھا نا، لندن جانا تھا، تو 26 کو چلے گئے۔ اور ایک اور چیز کہ جی عمران خان پاکستان کی شان، پاکستان کی عزت، کدو، ذلت اور رسوائی پاکستان کے لیے عمران خان۔ دنیا کا ہر مہذب ملک عمران خان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہر مہذب ملک، جہاں سچ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، جہاں جھوٹ بولنے پر کلنٹن جیسے صدر کو سر جھکا کر کٹڑے میں کھڑا ہونا پڑے، یہاں بچیاں چھپائی گئی، اور وہ عزت اور شان۔ فیصلے ہیں امریکہ کی کہ عدالت کے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا، ایک بچی کے باپ تھے اور بچی چھپائی انہوں نے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اعزاز یہ ملا کہ وہ 14ویں صدی عیسوی کی جو ادارہ ہے، اس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا جو ہے وہ مقرر کیا بینچر۔ اعزاز ہے یہ ان کے لیے، پاکستان کے لیے اعزاز ہے
کہ ہمارے ججوں کو تو کوئی جج نہیں سمجھتا بھائی کہ بکاؤ مال ہوتے ہیں. وہ ادارہ جو برطانیہ میں صرف چند ادارے ہیں جو اس لیول کی تعلیم دیتے ہیں اور جن کا یہ معیار ہے, جن کی پریسٹیج ہے, وہ ادارہ قاضی فائز صاحب کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے بینچ بنیں, اعزاز دیتا ہے ان کو, اور وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ قاضی فائز صاحب ہمارا گریجویٹ تھا. اور دوسری طرف اسپورٹس کے کوٹا پہ گئے ہوا وہ بوڑھا, اس نے کہا کہ جی میں نے پاکستان سے, مجھے ویسے تو رہائی نہیں ملے گی تو چلو یہ جگاڑ لگا دیتے ہیں. اور جگاڑ یہ لگایا کہ جی میں آکسفورڈ کا کیونکہ گریجویٹ ہوں تو, اور آکسفورڈ کے دن رات جا کے اس کے کہیں سے پوچھ تو لے, پتہ تو کرے, پڑھتا بھی تھا وہ. آکسفورڈ میں ایک محترمہ بینظیر بھٹو شہید پڑھا کرتی تھی, ان کی چیئر ہے وہاں پہ, ان کی تصاویر ہیں وہاں پر, لکھا ہوتا ہے بڑے حروف میں کہ بینظیر بھٹو یہاں سے پڑھ کے گئی تھی. کہیں دکھائے جا کر عمران خان کی کوئی ایسی چیز, دکھائیں جا کر, بھٹو کی ہے, سب کی ہے. تو اچھا گاندھی بھی یہاں سے پڑھے تھے, جہاں سے پڑھے اپنا یہ قاضی فائز صاحب مڈل ٹیمپل سے, مہاتما گاندھی بھی وہاں سے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے بینچر بنایا ان کو, اور یہ صاحب کہتے میں تو چانسلر کا الیکشن لڑ سا. اچھا جی تو لڑ چانسلر کا الیکشن لڑ لے ایک سائیں. وہاں گئے, کاغذ جمع ہوئے اور پھر اعتراضات آ گئے, آرٹیکلس لکھنا شروع ہو گئے کہ وہ آکسفورڈ کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہو, کتے نے کاٹا ہے, کس کے کاغذات منظور, آپ اس پہ غور و خوض کر رہے ہو. آرٹیکل لکھنے, آرٹیکلس میں کیا لکھا گیا, ٹیلی گراف فلاں فلاں, پتہ نہیں کتنے کتنے آرٹیکلس چھپے. وہاں جہاں عمران خان صاحب نے 2% کے اپنا اداروں میں انٹرویوز دیا کرتے تھے نا, ان سے ہٹ کے جو دنیا کے معتبر ترین جو جرائد اور اخبارات اور ویب سائٹس, ان میں آرٹیکل چھپے کہ بھائی یہ شخص عورت دشمن, انتہا پسند, طالبان نواز, دہشت گرد نواز, فراڈیا, ہیرا پھیری کر کے یہ حکومت میں آیا, اس شخص کو آپ نے الیکشن لڑنے دینا ہے. کاغذات مسترد لینے گئے تھے, اعزاز لینے, ناک کٹوا کے آ گئے اپنی بھی ملک کی بھی. اگر آپ پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم کے لیے عالمی اداروں میں یہ لکھا جائے کہ طالبان نواز ہے, دوسری طرف کیا ہے, ایرانی کے اپنا اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا ہم خیال ہے, ہمارا بھائی ہے, یہ آئے گا تو ہمارے تعلقات پاکستان سے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک وہ لیڈر, اور ایک قاضی فائز صاحب, اور کہا جا رہا ہے قاضی بھاگ گیا. قاضی صاحب واپس آئیں گے, میں نے کل بھی کہا تھا قاضی صاحب کدھر نہیں جا رہے, وہ نسلی اور خاندانی آدمی ہیں, سارے نسلی اور خاندانی ہوتے, لیکن بہرحال پوت کے پاؤ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں زندگی کہتے ہیں نا. تو وہ قاضی فائز صاحب کے لیے جھوٹ بولا گیا, بھاگ گیا جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. نواز شریف علاج کروانے گئے, مطلب اب زخم چاٹنا کس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پاپولیرٹی بھی تھی, آپ کو لوگوں نے ووٹ بھی دیا, آپ کے پاس عقل نہیں تھی کیونکہ آپ تو افیم کھانے کے عادی ہیں. افیم میں سے اس پروپیگنڈا کی افیم کی بات کروں, دوسری نہیں, میں وہ نشے وشے کا الزام کسی پر نہیں لگاتا. پروپیگنڈا جناب, آخری گیند تو عمران خان کھیلے گا, آخری چال عمران خان کی ہوگی, آپ کو پتہ نہیں آپ کا لیڈر کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رکھا ہے اس نے, جیل میں پڑا ہوا ہے, لڑائی چل رہی ہے پارٹی کے اندر. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کیا چل رہا ہے. نواز شریف بھاگ گیا. وہ جو ایک لڑکا ہے, پتہ نہیں وہ کہیں پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا, شیان علی کوئی, اس نے وہ کوئی 8-10 لوگوں کو لے جا کر وہاں پر نعرے لگوانا شروع کر دیے نواز شریف کے گھر کے باہر ایون فیلڈ میں, کہ مریم کے پاپا فلاں تو فلاں. وہ ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پر چند لوگ, اور پھر کہا کہ دیکھیں جی اوورسیز ہیں سارے, بھائی ریمیٹنس تو بڑھ گئی ہے پاکستان کی حکومت میں. نواز شریف نے کدو شکست کھائی ہے. وہ نواز شریف صاحب کا اپنا دکھڑا اپنی جگہ, لیکن ان کا بھائی وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے ووٹ سے آصف زرداری صاحب صدر بنے ہیں. بھائی کہ بلوچستان میں ان کی حکومت میں شیئر ہے, تو بھائی بلوچستان میں گورنر ان کا ہے, ان کے احکامات کی روشنی میں یا ان کی ہدایات کی روشنی میں حکومتیں چلتی ہیں. تو بھائی اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو کچھ لوگ یا ایک پروپیگنڈا کا شکار, یا یہ جو یوٹیوبرز جو بہت زہر قاتل ہیں پی ٹی آئی کے لیے, ان کے لوگوں کو, ان کی لیڈرشپ کو اصل حقائق وہ نہیں دکھانا چاہتے. وہ ڈالرز اتنے ان کو قیمتی ہیں کہ وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جھوٹ کے پلندے کی. یہی آفریدی نے حکومت کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, کیا کر دیا یہ آفریدی نے. نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے, ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینے واپس آ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نواز شریف پاکستان واپس آ گئے تھے, پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے. نواز شریف صاحب 6 مہینے سال جا کر لندن رہتے تھے. ان دنوں ہمیں بھی نہیں یقین آتا تھا کہ کیوں جا کر بیٹھتے, پھر پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ
کا علاج ہوتا ہے، وہ کینسر میں کی بعد میں وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور وہ انتقال کر گئی۔ تو یہ لوگ وہ تھے جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھی تب یہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بیچتے تھے۔ اور کمال ہے کہ خبر آ گئی کہ قاضی صاحب کیوں گئے، اس کے باوجود کہ نہیں جی وہ تو بھاگ گیا ہے۔ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے علاج کرواتے ہیں، وہ گئے اپنا کام پورا کر کے مکمل کر کے باہر جا کر بیٹھ گئے۔ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ شہباز گل کدھر ہے؟ کیوں نہیں بتاتے سوری کدھر ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ جتنے مفرور ہیں وہ کہاں ہیں پی ٹی آئی کے؟ بتائیں نا ذرا۔ تو جھوٹ بیچتے ہیں۔ اگلی چیز کہا کہ جی منصور علی شاہ صاحب، منصور علی شاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہی آفریدی صاحب آگے پوری کی پوری پی ٹی آئی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ یہی آفریدی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی بنا لی۔ کمیٹی میں منیب اختر اور منصور شاہ صاحب دونوں کو شامل کر لیا۔ کمیٹی کن حالات میں بنی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنی ہے۔ اب جھوٹ بیچنا دیکھو، کہتے ہیں کہ جناب اب یہ کمیٹی بن گئی، منصور علی شاہ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب حکومت گھر چلی جائے۔ یہ یوٹیوب پہ لوگوں کو بیچا جا رہا ہے، وہ اب تو حکومت کو گھر بھیجیں گے، یہی آفریدی نے چھکا مار لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ بھائی یہی آفریدی کو مکھن بھی لگانے کی کوشش کی جائے گی اور یہی آفریدی کی ٹرولنگ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ابھی فی الحال مکھن لگانے کا ٹائم ہے کہ واہ جی واہ یہی آفریدی صاحب۔ لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ یہی آفریدی نے سب کچھ کیا ہے، نہ کریں گے، اور نہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اگر اپنی مرضی کے بینچز بنوا بھی لیں تو نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کریں گے۔ اب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ مدر پدر آزاد سپریم کورٹ نہیں ہے، قانون سے آزاد، آئین سے آزاد وہ سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ قانون اور آئین کے تابع ہے اور پارلیمنٹ نے بنایا اس کو اپنے اختیار استعمال کر کے۔ اب آئینی بینچ بنیں گے۔ آئینی بینچز کے لیے سپریم جوڈیشل کمیشن کا ہوگا اجلاس۔ سپریم جوڈیشل کونسل تو خیر چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے اس کا اجلاس، کہ دیکھیں جناب کن کن کے خلاف شکایتیں ہیں، کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا، کس نے جج رہنا ہے کس نے نہیں رہنا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب تو کوئی ریفرنسز پڑے ہوں گے مختلف شخصیات کے، وہ الگ بات۔ تو یہ جو بیچا جا رہا ہے لوگوں کو جھوٹ کہ جی وہ انہوں نے یہ جو کمیٹی بنا کے نا انہوں نے تو بس کمال کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ اب آئینی بینچز بنیں گی۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ آئینی معاملات پر، یعنی مخصوص نشستوں کا معاملہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیوری ہے، انہوں نے جو سوال اٹھایا، لیگل پوائنٹ اٹھایا کہ جی ہمیں بتائیں ہم قانون کے ساتھ جائیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جائیں، تو اس میں منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کا اس وقت تک کوئی کردار نہیں ہوگا جب تک وہ آئینی بینچ کے رکن نہیں بنتے، ورنہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے یہ تو دیکھے گی دیگر مقدمات۔ اب جیسے کئی اور معاملات ہیں، پی ٹی آئی کے الیکشن والا تو معاملہ انٹرا پارٹی والا وہ تو نپٹا گئے چیف جسٹس صاحب، تو جتنے آئینی معاملات ہوں گے، فوجی عدالتوں کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ادھر جائیں گے۔ تو یہاں پر میکسیمم کیا ہوگا، عمران خان صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے عام عدالت سے یا کل کو فوجی عدالت سے ہے ہمیں نہیں پتہ، سزا ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں آئے گی، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر اپنی مرضی کا بینچ بنوا کے عمران خان کو بری کروا دیں گے، میکسیمم یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آئینی امور تو اوپر جائیں گے، جس پر یہ اچھل رہے ہیں، جس پر کود رہے ہیں، اور پھر وہی ایک گولی جو ہے نا فلم کی، وہ پی ٹی آئی کے جو بیچارے معصوم سادہ ووٹر ہیں سپورٹر ہیں ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ چوستے رہو ہمارے اگلے ولاگ تک، ہمارے اگلے جھوٹ تک۔ بھائی یہ جھوٹ ہیں سارے، اور ذرا آنکھیں کھولیں، حقیقت دیکھیں۔ ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پاپولر پارٹی اس وقت، اس کا حال دیکھیں، اور حال کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار کھڑی کی گئی ہے جھوٹ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے، پی ٹی آئی کے احمق لیڈروں کے سامنے، کہ جناب یہ تو عمران خان ہی جو کچھ کریں گے۔ نہیں ایسا ہوتا، سیاست کبھی بھی تنہائی میں رہ کر چاہے آپ کے ساتھ پوری کی پوری قومیں نہیں ہو سکتی۔ سیاست نام ہے اجتماعی سوچ کا، اجتماعی اپروچ کا، مشاورت کے ذریعے ہونے کا۔ تو یہ جھوٹ مطلب آپ سوچیں نا کہ قاضی کو اعزاز ملا ہے، عمران خان ذلیل و رسوا ہو گئے، لیکن عمران خان دنیا میں پاکستان کی آن بان شان ہے، قاضی نے پاکستان کو رسوا کروا لی۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے، جو چاہے قائدین ہیں چاہے عام، میں پولیٹیکل ورکر کی تو بہت عزت کرتا ہوں، وہ ان سے کہ حقائق جانیں، حقائق جان کر آگے بڑھیں۔ یہ لوگ آپ کو اپنے ڈالروں کے چکر میں
بیوقوف بنا کر انہوں نے آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، یہ پٹی اتارے، انہوں نے آپ کے منہ میں افیم ڈالا ہوا ہے، افیم نکالے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔